اور تم جبرن سناؤ. فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے. اس کو کوئی بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں, معنی خیز سنیں. ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی. وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا. بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں. اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا. اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر. اب اختلاف جو ہو گیا, اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا, یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا, تو میری اماں. اب اختلاف ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں, مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں. تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا سا, ساڈے کولوں سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے. اس طرح نہ کریں. آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے, ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی. ان کو قریب کریں. اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے. تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی, کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے, یہ بھی کرتی ہے, یہ بھی کرتی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی کوتاہی ہے. بڑی باتیں سنائیں. اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان. اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے. آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں, کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں. حضور سنتے رہے. بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا, ٹیک لگا لی. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں. تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی. پورا وقت دیا. وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے. پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں. کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے, صرف ایک. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے. بھائی اتنا جواب دے دے, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں. اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں, اپنی اینک نہیں صاف کرتے. تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں, تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری. یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا, میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا. بالکل ساری سوچ, یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے. حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے. کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں. تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو. اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو. کہتے میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے, میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بس آ, جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے, گھر بسا. تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا. گفتگو کا جو ڈھاب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا. اور پھر جو حضور کی